اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ وظائف کر چکے ہیں یا بہت سے عاملین سے تعویذات لے چکے ہیں اور اب وہ مصیبتوں کا شکار ہے، تو ان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ رجت کے شکار ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ بھی لگ جائے کہ رجت کیسے لگتی ہے اور رجت کی پہچان کیا ہے۔ مطلب مجھے رجت ہے تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے رجت ہے، اور اگر آپ اس نحوست کے شکنجے میں آ گئے ہیں تو اب نکلنے کا راستہ کیا ہے جو کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل تفصیلاً آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جانتے ہیں رجت کیسے ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے کہ رجت کیسے ہوتی ہے تو اس وقت تک آپ رجت کے علاج میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب سے پہلے کسی مرض کی تشخیص کرنا ضروری ہے۔ جب مرض کی تشخیص ہو جائے اس کے بعد آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو لوگ وظائف پڑھتے ہیں کسی کام کے لیے، اب وہ وظیفہ نہ آیت ہیں، نہ اسم ذات ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے، بلکہ مختلف منتریں ہیں، جنتر ہیں، تنتر ہیں، آپ کسی بھی کتاب میں یا یوٹیوب چینل پہ وہ دیکھتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے حالات جو ہیں وہ غیر ہو جاتے ہیں، آپ پہ مختلف چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو آپ پڑھائی کرتے ہیں وہ اصل میں جادو ہوتا ہے، وہ منتر ہوتے ہیں، اس میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، تو شیطان آپ کے جو ہے نا آپ کا مرید بن جاتا ہے، آپ پہ الٹا حاوی ہو جاتا ہے، اس سے پھر آپ کا جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآنی وظائف پڑھتے ہیں۔ اب ایک بندہ قرآنی وظیفہ بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ فحش فلمیں بھی دیکھتا ہے۔ ایک بندہ ہے وہ جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہا اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کی آیت کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی زیادہ تر رجت ہو جاتی ہے۔ اب تیسری بات کہ رجت کیسے ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خود عامل نہیں ہے، مطلب خود وہ اس فن میں مہارت نہیں رکھتا، وہ کسی کو دم کرتا ہے اور جس کو آپ دم کرتے ہیں وہ جادو یا جنات کا مریض ہے، تو اس سے بھی آپ کو رجت لگ جاتی ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ اس نے خود تو ایک طریقے سے خود کو مضبوط بنایا ہے، لیکن اس کو مریض کا پتہ نہیں چلتا بھائی اس پہ جنات جادوگر ہیں کیا ہیں، اس طرح سے پتہ نہیں چلتا، وہ تشخیص صحیح نہیں کر سکتا۔ اب وہ تھوڑی سی پڑھائی کر کے مریض کو دم کرتا ہے تو اس پر بھی رجت واقع ہو جاتی ہے۔ اب پیارے دوستو، رجت کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے نا کیا ایسی واضح اس کے وہ ہیں کہ جس کو آپ دیکھ کر آپ پتہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں مجھے رجت ہے۔ سب سے پہلے آپ پر کاروباری بندش لگ جائے گی۔ آپ کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کا وہ کام پورا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ میں رجت کا شکار ہوں۔ دوسرا، آپ کسی بھی چیز کے لیے کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے اس میں اثر نہیں ہوگا، یا پھر 2 یا 3 دن تو فرق ہو جائے گا، لیکن مستقل جو فرق ہے اس میں نہیں ہوگا۔ حالانکہ تلاوت کلام پاک میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں، درود شریف میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے پڑھتے ہیں وہ کام فوراً ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، آپ توحید کے رکھوالے ہیں، مطلب آپ توحید پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو آپ کسی بھی چیز کے لیے قرآن پاک کی آیت پڑھیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھی پڑھیں تو آپ کا کام ہو جایا کرے گا۔ تیسری وجہ آپ بلکہ چوتھی جو نشانی ہے اس کی یہ ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ ایسے کہ کسی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو۔ چوتھی اس کی یہ پانچویں اس کی یہ علامت ہے کہ آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوگی، آپ ڈریں گے کہ بھئی ایسا نہ ہو میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کوئی مجھے قتل کر دے، ایسا نہ ہو کوئی مجھے اغوا کر لے۔ یہ آپ کے ساتھ حالات ہوتے رہیں گے۔ آپ کا معدہ اکثر خراب ہوگا۔ نمبر 6، آپ کا معدہ خراب ہوگا۔ نمبر 7 پہ آپ کے ٹانگوں میں درد ہوگا، اکثر آپ کی ٹانگوں میں درد ہوگا۔ اگر یہ ساری نشانیاں آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ رجت کے شکار ہیں۔
آپ جلدی سے اپنا علاج کر لیں. اب ہم کسی بھی عامل کے پاس جاتے ہیں، اول تو اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے کو رجت ہے، وہ فوراً کہہ دیتے ہیں آپ پہ جادو کا اثر ہے، علاج کر کے تک جاتا ہے، پھر کہتے ہیں آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، پھر علاج کر کے تک جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نظر بد کا آپ شکار ہیں. اس کا علاج اس کو خود بھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ رجت ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے رجت کا علاج کیسے کرنا ہے، میں آسان سا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے اس پر عمل کیا، صرف ایک تصویر آپ کے لیے کافی ہوگی. پہلے دوستو، سب سے پہلے آپ نے 1 لیٹر یا 1.25 لیٹر کے بوتل میں پانی لینا ہے. اگر یہ پانی مسجد کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہر کا ہو تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. اگر آپ وہ نہیں لے سکتے تو اپنے گھر کا نہ لیں، کم از کم کسی دوسرے گھر کا لے لیں، اپنے گھر کا نہ لیں. اب اس کو آپ نے اپنے ہونٹوں سے لگا کر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں تک یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. اور ایسے پڑھنی ہے کہ آپ کی جو سانس ہے وہ نکلتے وقت اور یہ آواز جو ہے وہ پانی کو ٹچ کرے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. نیت یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ، میں جس بھی مصیبت کا اور جس بھی دلدل میں پڑا ہوں، یا اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، یا اللہ تو نہ کرے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، یا اللہ اس چیز سے مجھے نکال کے صحیح راستے پہ مجھے لگا دی. یہ نیت اپنے رکھنی ہے. 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ پڑھ لیں، پانی پر دم کر لیں. تھوڑا سا پانی لے کے اپنے سینے پہ لگا لے، باقی جتنا پانی آپ نے دم کیا ہے وہ پی لے. یہ پانی آپ وقفہ بھی پی سکتے ہیں اور آپ 3 وقت بھی پی سکتے ہیں. یہ پانی آپ نے دن میں ختم کرنا ہے. انشاءاللہ اس ایک بوتل سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا. اگر آپ مزید محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی تک جو رجت ہے نا وہ مکمل ختم نہیں ہوئی، تو 2، 3 یا 7 دن تک ایسے پانی دم کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ کمال دیکھیں. اگر رجت بہت پرانی ہے اور آپ نے بہت سے اعمال کیے ہیں، آپ نے بہت سے چلے کیے ہیں، رجت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ مرنے کے قریب آ چکے ہیں، بستر پر پڑے ہیں، تو آپ صبح بھی ایک تسبیح پڑھیں اور رات کو بھی ایک تسبیح پڑھیں. اسی طرح آپ پانی دم کر کے پی لیا کریں، سینے پہ لگا لیا کریں. 3 دن میں آپ کو واضح لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کی برکت سے، جو میں نے پڑھا اس کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفائے کاملہ عطا فرما دی. انشاءاللہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھو گے. اور یہ وہ دعا میں بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جس پہ میری طرف سے، آپ کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے کروڑوں درود و سلام ہو، جس کی شان ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی طرح کسی کی شان نہیں ہے، نہ ہوگی نہ تھی. اور جو خاتم الرسل ہے، جو خاتم النبیین ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ 99، جس کا مفہوم ہے یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. تو آپ خود سوچیں کہ بھئی رجت کیا چیز ہے، اس دعا کے سامنے رجت کیا چیز ہے. آپ یہ پڑھیں، پھر آپ کمال لیں گے انشاءاللہ. اب اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ بھئی دین دنیا کی مجھے کامیابی ملے، تو آپ روزانہ اس تسبیح کو 41 مرتبہ صبح، 41 مرتبہ شام کو پڑھا کریں اور کمال لیں گے. اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.